صحابته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حمد و صلات کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ وار درس تفسیر ہے تدبر و عمل. اس میں آج ہمارے سامنے 68 سے لے کر 71 تک کی سورہ بقرہ کی آیات بابرکات ہیں. ان آیات میں 3 اہم نقطے ہیں، ان کو آپ ذہن نشین رکھیں. اگر یہ 3 نقطے ان آیات میں ہم نے اور آپ نے سیکھ لیے تو مقصد تفسیر و تدبر کسی حد تک یعنی ہمارے ہاتھ آ گیا اس کا سرا. اور اگر یہ 3 اہم باتیں نہ ہم سیکھ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نہ ہم نے تدبر کیا اور نہ کچھ سیکھا. سب سے پہلی بات اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کرنے کا آخر حکم کیوں دیا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یعنی تقوی کے اندر میانہ روی سے ہٹ کر تشدد و تعنت یہ جھوٹے تقوی کی نشانی ہے. تقوی صادقہ جو ہے اس میں اعتدال اور امتثال یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی فرمانبرداری. اور جہاں کہیں آدمی بہت زیادہ تشدد اور سختی کسی چیز میں کر رہا ہے تو یہ تقوی کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے، یعنی اس آدمی کے اندر تقوی وہ یہ بنی اسرائیل والا تقوی. تیسری اہم چیز جو آج کے درس میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو میں نے میرے قابل احترام سامعین حضرات خواتین عرض یہ بات کی تھی کہ آج کا ہمارا موضوع درس ہے انشاءاللہ کی اہمیت اور شریعت اسلامی میں اس کی فضیلت اور اس کے دین و دنیا کے اعتبار سے فوائد. یہ حقیقتاً ہم نے سلیکٹ کیا ہے موضوع، اور قرآن کریم میں اس کا بہت سے اور مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کا ذکر کیا ہے. ان آیات کا بھی ہم انشاءاللہ العزیز جائزہ لینے کی حتی المقدور کوشش کریں گے. بلکہ اس موضوع پر بہتر ہے کہ مستقبل میں مستقل ایک درس رکھا جائے، لیکن آج ہم ذرا سرسری دیگر قرآنی آیات جو ان آیات کی تفسیر میں ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے. اور آیت نمبر جیسے کہ میں نے عرض کیا 68 آج کا ہمارا موضوع ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعنت اور تشدد اور سختی، شدت پسندی وغیرہ ان تمام چیز کا ذکر کیا ہے. ذکر کرنے کے بعد تعنت کی سزا کیا ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ تقوی صادقہ کی کسی چیز میں شدت برتنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، اور اللہ کے احکام کو بلا چون چرا جیسے اللہ حکم دے ظاہراً اس کا جو مفہوم ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور کٹ حجتی سے بچنا چاہیے. اور یہ کٹ حجتی، شدت پسندی، یہ ساری چیزیں تقوی کے جھوٹے ہونے کی بلکہ نفاق کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی میں ہیلا بہانہ سے کام چوری کی دلیل ہوتی ہیں. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ حالانکہ اتنا کافی تھا بنی اسرائیل کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا وقت ضائع کرنا ان کا مقصود تھا، اسے تنگ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو نہ پہچاننا اور پھر کٹ حجتی کرنا، حیلے بہانے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یعنی فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کر کے پتلی گلی سے نکل جانے کا جو ان کا طریقہ تھا، تو لہذا وہ سوال پر سوال کرنے لگے۔ تو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ میرے قابل احترام، ہم ذرا تفسیر چونکہ آیات زیادہ ہیں تو جتنی آپ کے لیے کافی اور شافی ہے ذرا مختصر کرتے ہوئے چلیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا جب حضرت موسیٰ کے پاس اپنا ایک کیس لے کر آئے، تفصیلاً پہلے درس میں گزر چکی ہے یہ بات۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کی وحی کے نتیجے میں کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہیں گائے ذبح کرنی چاہیے تھی، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور نبی صلی اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہوتی، جو کہ صراط مستقیم تھا، انہیں نجات مل جاتی بلا کسی پریشانی کے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے جس کو ابن جزی وغیرہ دیگر اہل علم نے ذکر کیا، بلکہ تمام بہت سے معتبر مفسرین سلف صالحین میں سے ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ آخر گائے کے ذبح کرنے ہی کا کیوں حکم دیا گیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سامری نے بچھڑا بنایا تھا جس کی عبادت کی تھی بنی اسرائیل کے ایک طبقے نے، اور فرعونیوں کے ساتھ رہ کر گاؤ پرستی کی اور گاؤ کی گائے کی تعظیم جو ہے، گاؤ ریسپیکٹ اور تقدس ان کے دل و دماغ میں یہ چیز گھر کر چکی تھی، یعنی گائے سے خوف کھانا، گائے کے لیے پرہیزگاری، تقوی، گائے کو نفع بخش سمجھنا، ایک بت پرستی گائے کی موجود تھی۔ اور فرائنہ کی تہذیب میں مصر وغیرہ میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بچھڑے، گائے، بندر اس طرح کے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں پتھر کے مجسمے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا بنو اسرائیل کو کیونکہ بنو اسرائیل اب دعوے دار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے، یعنی وہ بھی کلمہ گو آج کے مسلمانوں کی طرح اچھے مسلمان بھی تھے اور کچھ صرف کلمہ گو مسلمان تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مقصد اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلی یہ چیز کہ گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں اور گائے کا ایک تقدس، عظمت، خوف جو ان کے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کہ ان کے ایمان اور نفاق کو ان کے سامنے، ان کے نبی کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ آیا ابھی بھی یعنی ان کے دل کے اندر گائے کا تقدس ہے یا نہیں۔ اگر تقدس ہے تو ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے، اور پھر کس حد تک وہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت اصلاحی پر۔ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے سبمیشن ٹو گاڈ، سر تسلیم خم کرنا۔ اللہ کا حکم ہے گائے کو ذبح کرنے کا تو ذبح کریں۔ اب یہ نہیں کہ وہ گائے کو کیسا ذبح کریں، فرعونہ تو اتنی طاقتور قوم حکمران تھے، وہ گائے پرستی کرتے تھے۔ پھر سامری کے زمانے میں بنو اسرائیل کے ایک طبقے نے شیطان کے بہکاوے، اس سامری انسانی شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پرست شروع کی۔ تو یہ دو اللہ تعالیٰ کے مقصد تھے۔ اس لیے بعض مفسرین نے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں گائے کا تقدس پایا جاتا ہو تو وہاں اس چیز کو بالکل ختم نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ
اس طرح کی قوموں کے ایمان کی سچائی کی نشانی ہے کہ وہ گائے ذبح کرنے یا اس کے کھانے میں کسی قسم کی پرہیز نہ کریں، کیونکہ اللہ نے دیگر رزق کی طرح اس کو بھی حلال کیا ہے، اسے حرام نہ سمجھیں۔ ہاں کسی کے لیے صحت میں مناسب نہیں یا کسی کی طبیعت نہ چاہیے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن تقدس کے طور پر اسے ذبح کرنے سے یا سلائٹنگ سے نہ رکیں۔ اب جب کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، اب اللہ کا حکم مان کر، ان کے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ تھا، کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ تھا، کلمہ گو مسلمان ہونے کا بنی اسرائیل کا کہ فوراً اللہ کا حکم مانے۔ موجودہ دور میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اب اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر کے غالباً وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں، شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ فلیعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا، یا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ان فضائل کا علم نہیں تھا جن کا آپ کو علم ہوا؟ جیسے چند دن پہلے ایک سوال تھا کہ فلاں وظیفہ اتنے 100 دفعہ ایسے کریں تو اس کا فائدہ یہ پہنچے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ثابت نہ ہوں عبادات قرآن و سنت سے، وہی بدعات کہلاتی ہیں۔ تو اب بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اے موسیٰ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ یہ گائے کیسی ہو، تو اس کی کنڈیشن کیا ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، نہ وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر ہو بلکہ جوان درمیانے قسم کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب اس کٹ حجتی پر بھی دوبارہ استفسار کرنے پر بھی اللہ نے غضب اور ناراضگی کے بجائے ایک اور چانس دیا، معاف کیا اور اگنور درگزر کیا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے، دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، آخرت میں اہل ایمان کے لیے رحیم۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنا اب کافی ہے جو تم نے سوال کیا، میں نے تمہارے سوال پر بتا دیا کہ اس کی ایج ذرا متوسط ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو بجلائیں، اس پر عمل کریں۔ اب ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم سوال پر سوال کرتے جائیں گے تو گائے کا تقدس ہی بچا رہے گا اور ہمیں چھٹی مل جائے گی اور بلا کسی قربانی کے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، نہیں، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ آپ کا رب ہمیں بتائے کہ گائے کا رنگ کیسے ہونا چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، فاقع لونها تسر الناظرین، زرد چمکدار ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والا اس سے مطلب پسند کر بیٹھے، خوش ہو جائیں، اور بہت ہی مسرور کن اس کا رنگ ہو اور اٹریکٹیو رنگ ہو۔ پھر آگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرة تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اب دیکھیے پھر یعنی بےمانی کہ اے موسیٰ دعا کریں اپنے رب سے کہ بتائیں ان گایوں میں سے کیسی ہو۔ اس طرح کی گائے جو آپ کے رب نے بتائی ہیں بہت ساری ہیں بھائی، بہت ساری ہیں، کسی ایک کو ان میں سے تمہارے پاس آپشن ہے لے کر ذبح کر دو، لیکن کہا نہیں، اس طرح کی گائے تو ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن کوئی اسپیسیفک ایک کوئی اسپیشل قسم کی گائے بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اللہ علیم و خبیر، ہر چیز پر قادر ہے اللہ۔ تو اللہ نے کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر تمام مفسرین کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں نجات نہ ملتی، وہ سوال کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مزید کنڈیشنیں لگاتا رہتا۔ جب انہوں نے کہا کہ یقیناً بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا ہدایت یاب ہو جائیں گے، تو اب ان کے سوالات کا سلسلہ منقطع ہوا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تصير الارض ولا تسقي الحرث، یعنی وہ کام میں نہ لائی گئی ہو، نہ زمین جوتی گئی ہو اس کے ذریعے، نہ راہٹ وغیرہ سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کی گئی ہو،
مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کوئی عیب نہ ہو، صحیح سالم ہو۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کی فطرت، جیسے آج کل کے سوالات پوچھنے والے بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، کہا الآن جئت بالحق، اللہ کے اولو العظم رسول کو کہہ رہے ہیں اب آپ حق لے کر آئے۔ یہ بنی اسرائیل کی جہالت کی نشانی ہے، ورنہ پہلے ہی جو حضرت موسیٰ اللہ کی وحی کی روشنی میں جواب دے چکے تھے وہی حق تھا، حق تو پہلے ہی سے تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ ہاں الآن جئت بالحق، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ جیسے جلالی نبی بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، حلم بردباری سے، اور کہتے ہیں کہ ہاں اب آپ حق لے کر آئے۔ اب انہوں نے کیا، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ کہتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ایسے ہی یعنی سوچتے تھے کہ تنگ کرتے رہیں گے ہم، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں چھوڑ دے گا، یا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے چھوڑو تمہیں وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے مقتول کا قاتل کون ہے، مجرم کون ہے۔ لیکن جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے آسان سا نسخہ تجویز کیا۔ اب یہ اس میں تشدد تعنت کرتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشددوا شدد اللہ علیہم، تو اللہ نے ان کے اوپر، انہوں نے سختی کی دین میں تو اللہ نے ان کے اوپر سختی کی۔ تو لہذا نمبر ایک ان آیات سے یہ معلوم ہوا جو دروس ہے ہمارے سامنے کہ دین میں تشدد اور سختی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تقوی کاذبہ کی علامت ہے دین میں تشدد، بلکہ دین میں میانہ روی کے ساتھ بلا کسی کٹ حجتی کے آسانی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مانا جائے۔ اس کی مزید تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی ایک حدیث اور تعلیم سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے حج کے بارے میں، تو ایک شخص آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی کل عام، کہ ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما اہلک من کان قبلکم کثرت السوال وقیل وقال ومنہ وہات، اور تم سے پہلی والی امتوں کو کثرت سوال لے دے نے ہلاک کر دیا، اور اسی طرح کیا باتوں کے تنگڑ بنانے کی ان کی عادت تھی، ہلاک کر دیا۔ تم ہر چیز میں سوال نہ کرو، جب صریح اور واضح طور پر اذا امرتکم بشیء، حکم معلوم ہو گیا، میں کسی چیز کا حکم دے دوں فاتوا منہ ما استطعتم، جو تمہارے بس میں ہے اس اعتبار سے اس پر عمل کرو۔ اب کیسا ہو، کیوں ہو، کیا ہو، تقوی سادسہ کی نشانی یہ ہے کہ قال اللہ آ گیا، واضح جو سمجھ میں آتا ہے صریح آیات سے، قال رسول آ گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا تو سمن و طاعتن آمنت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، تو فطرت کے تقاضے کے مطابق اس پر فوراً عمل کریں، یہی تقوی صادقہ ہے۔ اب اس میں ہچ کچ کرنا اور لیت و لعل، نون کا نقطہ، تشدد، سختی، بال کی خال، اور پھر قیل و قال، یہ تقوی کاذبہ کی بلکہ نفاق کی نشانیاں ہیں۔ اب اس میں بتا چکا ہوں میں کہ گائے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا، کیونکہ کوئی چیز مقدس اور نفع و نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں، نہ ملائکہ، نہ انبیاء، نہ جن، نہ انسان، نہ حیوانات، اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی گائے، کوئی کبوتر، کوئی شخص، کوئی انسان اور کوئی جن غیب جانتا ہے۔ دوسری بات اس میں سب سے اہم جو میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا تھا وہ یہ کہ انہوں نے جب یہ سوالات کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنڈیشنیں بھی بڑھتی رہیں، انہوں نے شدت کی تو اللہ رب العالمین نے ان پر سختی کی، ورنہ ادنا سب سے سستی گائے بھی لے کر ذبح کرتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اب ہمیں ہدایت مل جائے گی، پھر آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں وہ تو کرنے والے نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ جب انہوں نے کہا تو اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوئی کہ اب قبول کر لو، سوال پر سوال نہ کرتے جاؤ، تو انہوں نے آخر گائے کو ذبح کیا اور انہیں ہدایت ملی، ورنہ وہ حقیقتاً خود اپنی سرشت اور بنی اسرائیل کی فطرت کے مطابق وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے۔ اب اللہ ان رحم کیا اور انہیں انشاءاللہ کی توفیق ملی۔ اب یہاں پر انشاءاللہ پر ہم گفتگو کرتے ہیں ایک مستقل
دوسرے حصے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مسئلہ ہے انشاء اللہ کا، سب سے پہلا مسئلہ اس کے لکھنے کا۔ دیکھیں آج کل بڑا یہ مسئلہ لوگ جب بھی لکھتے ہیں کہیں ٹیکسٹ وغیرہ، تو حقیقتاً اس کا صحیح لکھنے کا طریقہ یہ ہے املا، جیسے قرآن میں لکھا گیا ان شرطیہ، جس کا معنی اگر، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ورڈ ہے، مستقل ورڈ ہے۔ شاء کیا ہے؟ ورب ہے، پاسٹ ٹینس، فعل ماضی۔ ان کا مطلب اگر، شاء چاہا، اللہ اس کا فاعل ہے، اگر اللہ نے چاہا۔ اب اردو میں بسا اوقات ملا کر بھی لکھا جاتا ہے، یہی نہیں بلکہ اردو میں بہت سی چیزیں ملا کر لکھی جاتی ہیں بسا اوقات، یعنی نون غنہ کو بھی ملا کر بعد والے یا پہل والے حرف کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، اور انگریزی کی طرح بسا اوقات کئی جملے اصل اردو جب شروع میں شروع ہوئی ہیں، یعنی 100 سال پہلے 50 سال پہلے کی اردو تاریخیں اردو کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو ملے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے، جیسے لفظ حضرت ہے، جیسے گجراں والا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور فلاں والا، یہ یعنی واو کے ساتھ ملا کر لکھ دیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کو نول کشور پریس وغیرہ پرانے جو پریس ہیں ان میں لکھی ہوئی چیزیں ملیں گی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ لکھا کیسے جاتا ہے، اصل مسئلہ یہ کہ پڑھنا کیسے چاہیے۔ اگر اردو میں ویسے بھی لکھا ہو تو ایک مسلمان کو، پڑھنے والے کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے، یعنی لکھا کیسے بھی ہو۔ ان یہ ایک لفظ ہے، پھر شاء ان ایک لفظ ہے، شاء دوسرا لفظ ہے، اللہ تیسرا لفظ ہے، تینوں لفظ مل کر یہ ایک جملہ بنتے ہیں اگر اللہ نے چاہا۔ اگر ملا کر بھی لکھا ہو تو اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، اگر علیحدہ علیحدہ بھی لکھا ہو لیکن ملا کر پڑھیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا لکھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے جیسے قرآن میں ہے ان علیحدہ، شاء علیحدہ، اور اگر کہیں اردو میں لکھا ہوا ہو تو پڑھنے والوں کو اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے حروف ہیں عربی کے برعکس اردو میں ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو 40-50 سال پہلے کی کتابیں، 100 سال پہلے کی اردو کی کتابیں ملیں تو ان میں آپ کو نظر آئے گا۔ میں نے بعض اس طرح کی چیزیں، قدیم نسخے اپنے فیس بک پیج وغیرہ پر بھی پیش کیے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے انشاء اللہ کی اہمیت۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر میں 3 موقع ہیں، اگرچہ اس موضوع کو ہم تفصیلاً آئندہ بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے کہنے پر مشرکین نے یا کفار نے چند سوالات کیے جن کے جوابات سورہ الکاف میں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں بتا دوں گا۔ کئی دن تک وحی نہیں آئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے عاجز آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے ان سوالوں کے جوابات دیے، اور اللہ نے کفار کو ان سوالوں کے جوابات دیے جیسے صاحب کا کتابوں میں بھی تھے، بلکہ جہاں کہیں تحریف ہے قرآن میں اس کی تصحیح کی گئی۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو ہدایات بھی دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی بھی ہرگز کسی کام کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں کل تو ایسا کر گزروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور الا یہ کہ آپ جب بھی کچھ آپ کو کہنا ہو تو انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ کیا کر کل کا کیا کریں، وعدہ کریں۔ اور انسان ہے کبھی بھول جاتا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیں بھول جائیں تو اللہ کا ذکر کریں، یعنی بعد میں انشاءاللہ کہیں، اور یا توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یہاں بنو اسرائیل نے کیا کیا، جب تک انشاءاللہ نہیں انہوں نے کہا تو انہیں ہدایت نہیں ملی۔ اور اسی طرح انشاءاللہ یہ تعلیقاً ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت پر معلق کرنا۔ اور اسی طریقے سے بعض مقام پر انشاءاللہ کو تحقیقاً بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی صرف اللہ کی مدد کے طور پر، لیکن آدمی کا ارادہ ہو کہ یقیناً میں ایسا کروں گا۔ اب جو آج کل بعض جاہل لوگ انشاءاللہ اس نیت سے کہتے ہیں کہ دوسروں کو ہم دھوکا دیں گے، اور بعد میں ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو انشاءاللہ کہا تھا، اللہ نہیں چاہا، نہیں ملا۔ یہ اسلام اور اسلامی شاعر کو بدنام کرنے کے مترادف ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ارادہ آدمی کا پختہ ہونا چاہیے۔ اگر ہاں تمام کوشش کرنے کے باوجود کام نہ ہو تو اس کے بعد آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا لیکن غالباً اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی، مجھے معاف کیجیے۔
تیسری چیز دیکھیں گے، سورہ قلم میں آپ نے کہا کہ ایک نیک آدمی کے بچے اپنے باپ کی وفات کے بعد، جو باپ بہت سخی تھا، جب بھی اپنے باغات وغیرہ کے میوہ جات جمع کرتا تھا تو فقراء و مساکین کو دیتا تھا۔ باپ کی وفات ہوئی تو نوجوان بچوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ ہمارے تو بیوقوف تھے، ہم رات کے اندھیرے میں اپنے باغات کے پھل وغیرہ جمع کریں گے، ان کا اقتطاف وغیرہ جمع کریں گے اور فقراء کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب رات کے اندھیرے میں گئے تو آسمانی بجلی سے پہلے ہی خاک اور راکھ ہو چکا تھا باغ، کہنے لگے ہم تو غلط کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ اور ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، ہم غلط نہیں آئے، پہلے ہی میں نے تمہیں کہا تھا کہ کیا تم انشاءاللہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے وہاں کہا کہ ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے راتوں رات جا کر اپنے باغات کی پیداوار کو جمع کر لیں گے، اور یہ نہیں کہا، اور یہ کہا کہ ہم اس پر خود قادر ہیں۔ استثناء نہیں کیا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ یہ کہا ہوتا انشاءاللہ تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو معاف کر، تو پاک ہے، تیری حمد و تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، ہم اپنی جانوں پر یہ گناہ کر کے ظلم کرنے والے تھے۔ ایک تو ظلم یہ کہ بھئی فقراء سے ہم نے چھپا کر ان کا حق چھیننا چاہا، دوسرا ظلم یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر معلق نہیں کیا اپنے کام کو، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ قلم میں کہتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کے نتیجے میں حسنت الدنیا والآخرہ دونوں سے محروم ہونا پڑا۔ حسنت الدنیا کیسے؟ یعنی پورا کا پورا باغ تباہ ہو گیا۔ حسنت الآخرہ کہ فقراء اور مساکین پر صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ فهو خیر الرازقین، جو تم خرچ کرو اللہ اس کا بدل بہتر دیتا ہے، اللہ بہترین رزق والا ہے۔ تو اپنے آپ کو برکت سے بھی محروم کیا، اور نتیجتاً صدقہ و خیرات فقراء پر نہ کر کے آخرت کے اجر سے بھی اپنے آپ کو محروم کیا، کہ حشر میں آدمی کل تحت ذل صدقتہ، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جیسے کہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی طرح کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی شدت کو صدقہ کیا کرتا ہے؟ بجھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم تفسیر کے درس کے دوسرے حصے میں یہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ کی روزمرہ کے معاملات میں یہ اہمیت ہے کہ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ نہ کہنے اور انشاءاللہ کہنا بھول جانے کی وجہ سے سورہ کہف آپ پڑھیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جا کر اتنے کبیرہ خاطر ہو چکے تھے وحی کے منقطع ہونے کی وجہ سے کہ بلند پہاڑوں پر جا کر خود کو گرانا چاہتے تھے۔ یکایک جبریل آتے، کہتے اے محمد آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، صبر سے کام لیں۔ تو اللہ کے ذکر میں لاپرواہی کی وجہ سے، بالخصوص معاملات میں انشاءاللہ کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، جیسے بعض جاہل لوگ استعمال کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کی اہمیت کو نہ جاننے کی وجہ سے، اللہ کی مشیت پر اپنے معاملات کو معلق نہ کرنے کی وجہ سے انسان انتہائی کمزور ہے۔ بسا اوقات آدمی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس اہمیت کو ہر مسلمان مرد و زن کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں پہچاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہاں رطوبت ہیومڈیٹی بہت ہی ہے، 2 یا 3 اے سی چلنے کے باوجود یہ شاید قابو میں نہیں آ رہی، اور میں ذرا دور بھی ہوں، تو غالباً میں اس وقت سوالوں کا زیادہ نہ جواب دے سکا، تو انشاءاللہ باقی ماندہ سوالات کے جوابات ہم کل دیں گے۔ صرف شعبہ مردہ کے میں آج جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز۔